السلام علیکم۔ میکسم گورکی کے ناول مدر کا اردو ترجمہ کی پہلی قسط آپ کے پیش خدمت ہے۔ یہ ناول حقیقی تاریخی واقعات پر مبنی ہے، یعنی سورمووو کے مزدوروں کا یکم مئی کا مظاہرہ اور اس کو منظم کرنے والوں کے خلاف عدالتی کارروائی۔ میکسم گورکی کی یہ تصنیف ایک تاریخی دستاویز ہے۔ حقیقی واقعات کو مصنف نے افسانے کی شکل میں ڈھالا ہے۔ ناول کے ہیرو کے ساتھ جو واقعات پیش آئے ان کی بنیاد دراصل وہی واقعات ہیں جو سورمووو کے مزدور پیٹر زالوموف اور اس کی ماں کی زندگی میں پیش آئے۔ ناول کی ہیروئن نلونا، جسے اس کے بیٹے کے دوست پیار سے ننکو کہتے ہیں، ان معمولی مزدور عورتوں میں سے ایک ہے جو کارخانوں اور فیکٹریوں میں حد سے زیادہ کام کرتی ہیں اور اپنے گھروں پر لڑائی جھگڑے اور مار پیٹ کی ستائی ہوئی ہوتی ہیں۔ جب نلونا کا بیٹا پاویل ویلاسوف فیکٹری کی بستی کے طریقہ زندگی کو ٹھکرا کر مزدوروں کا رہنما بن جاتا ہے تو اس کی ماں بیٹے کے شانہ بشانہ کھڑی ہو جاتی ہے۔ اس تعارف کے بعد قسط نمبر 1 پیش خدمت ہے۔ کارخانے کی سیٹی روز مزدوروں کی بستی کے اوپر کثیف فضا میں تھر تھراتی ہوئی چیختی، اور اس بلاوے کی تعمیل میں اداس اور بیزار انسان نیند سے قبل از وقت بیدار ہو کر اپنے چھوٹے چھوٹے مٹیالے مکانوں سے خوفزدہ کیڑے مکوڑوں کی طرح نکل پڑتے۔ وہ سرد اور تاریک فضا میں کچی سڑک پر اس کارخانے کی اونچی پتھریلی کوٹھریوں کی طرف چل کھڑے ہوتے جو ایک سرد مہر اور خشک خود اعتمادی کے ساتھ ان کا انتظار کرتا تھا۔ کیچڑ لوگوں کے پیروں کے نیچے چپچپاتی، لوگ بھاری اور نیند سے بوجھل آوازوں میں چلاتے اور گندی گالیوں کے شور سے فضا کو چیر دیتے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کے کانوں میں دوسری آوازیں بھی آتیں، مشینوں کی بھدی بھنبھناہٹ اور بھاپ کی سنسناہٹ۔ شام کو جب سورج کی تھکی تھکی کرنیں مکانوں کی کھڑکیوں سے جھانکتیں تو کارخانہ لوگوں کو اپنے پتھریلے تہخانوں سے اگل دیتا، جیسے وہ محض میل کچیل ہوں۔ لوگ ایک بار پھر سڑکوں پر نکل آتے، تیل میں ڈوبے ہوئے اور چپچپاتے ہوئے سیاہ چہرے لیے۔ ان کے بھوکے دانت چمکتے ہوئے ہوتے تھے، ان کے جسموں سے مشینوں کے تیل کی بو نکلتی، ان کی آوازیں کراری اور پرجوش ہوتیں۔ ایک دن کا کام ختم ہو گیا، گھر پر کھانا اور آرام ان کے انتظار میں ہوں گے۔ دن کارخانے نے نگل لیا اور کارخانے کی مشینوں نے حسب ضرورت مزدوروں کی محنت نچوڑ لی۔ اتوار کو اور چھٹی کے دوسرے دنوں میں لوگ 10 بجے تک سوئے رہتے۔ باعزت شادی شدہ لوگ بہترین کپڑے پہن کر عبادت کے لیے جاتے، نوجوانوں کو ان کی مذہب سے لاتعلقی پر لعن طعن کرتے۔ عبادت کے بعد وہ گھر آتے، پیروگی کھاتے اور ایک بار پھر شام تک کے لیے سو جاتے۔ سالہ سال کی جمع شدہ تھکن نے ان کی بھوک اڑا دی تھی، اس لیے وہ شراب سے بھوک کو تیز کرنے کی کوشش کرتے اور واڈکا کے تیز ڈنک سے اپنے معدوں میں ہیجان پیدا کرتے۔ شام کو وہ ہوا خوری کے لیے نکلتے، جن کے پاس ربڑ کے جوتے تھے وہ وہی پہنتے چاہے زمین خشک ہو، جن کے پاس چھتریاں تھیں وہ چھتریاں لے کر چلتے خواہ موسم خوشگوار ہو۔ اپنے دوستوں سے ملنے پر وہ ہمیشہ کارخانے اور مشینوں کی باتیں کرتے یا اپنے فورمین کا تذکرہ کرتے۔ جب گھر واپس آتے تو مرد اپنی بیویوں سے لڑتے جھگڑتے، انہیں مارتے پیٹتے۔ نوجوان شراب خانے میں یا اپنے دوستوں کے ہاں چلے جاتے، میوزک بجاتے، بھدی آواز میں گانے گاتے، گالیاں بکتے، بدمست ہو جاتے۔ وہ سخت محنت کی وجہ سے تھک کر چور تو ہوتے ہی تھے، چنانچہ ان پر فوراً نشہ طاری ہو جاتا اور عجیب ناقابل فہم کوفت اور جھنجھلاہٹ ان کے سینوں میں خلش پیدا کرتی۔ ذرا سی بات پر اشتعال میں آ کر ایک دوسرے پر وحشیانہ غصے کے ساتھ جھپٹ پڑتے۔ بعض اوقات یہ لڑائیاں چوٹوں اور زخموں پر ختم ہوتیں، بعض اوقات خون ریزی پر اور بعض اوقات قتل پر۔ ان کے باہمی تعلقات پر بغض و عناد کا احساس غالب تھا۔ یہ احساس اتنا ہی پرانا تھا جتنی ان کے پٹھوں کی ناقابل علاج تھکن۔ روح کا یہ روگ لوگ اپنے ساتھ لے کر پیدا ہوئے تھے۔ یہ تھکن انہیں باپ سے ورثے میں ملی تھی
اور مرتے دم تک ان کے ساتھ رہتی۔ تھکن کا احساس ان سے ایسی حرکتیں کرواتا جو سخت ناقابل نفرت معلوم ہوتی۔ اتوار کو نوجوان رات کو دیر سے گھر آتے، کپڑے پھٹے ہوئے، سر سے پاؤں تک خاک دھول میں اٹے ہوئے، آنکھیں سوجی ہوئی، ناک سے خون بہتا ہوا۔ کبھی شیخیاں بگاڑتے ہوئے آتے کہ دوستوں کو کیسا مزہ چکھایا، کبھی اپنی توہین پر افسردہ روتے ہوئے آتے۔ وہ نشے میں دھت، قابل رحم اور قابل نفرت لگتے۔ اکثر ماں باپ اپنے بیٹوں کو کسی دیوار کے سائے میں یا شراب خانے کے فرش پر شراب کے نشے میں بے ہوش پڑا پاتے، انہیں برے الفاظ میں کوستے۔ کثرت شراب نوشی سے کمزور ہوئے وہ ان کے جسم کو اچھی طرح مرمت کرتے اور فکر مندی کے احساس کے ساتھ ان کو بستر پر لٹا دیتے، لیکن یہ صرف صبح تک کے لیے ہوتا، کیونکہ جب کارخانے کی سیٹی صبح کاذب کے سینے کو چیرتی ہوئی آتی تو وہ فوراً جگا دیے جاتے تھے۔ لوگ اپنے بچوں کو بے دردی سے مارتے اور گالیاں دیتے، لیکن نوجوانوں کی لڑائیوں اور شراب کو ایک امر واقعے کی طرح تسلیم کر لیا گیا تھا۔ جب باپ جوان تھے تو وہ بھی لڑتے اور بدمست ہوتے تھے، ان کے ماں باپ بھی انہیں اسی طرح مارتے پیٹتے تھے۔ زندگی کا ہمیشہ یہی رنگ رہا تھا۔ وہ سال ہا سال سے اسی طرح ایک گدلے دھارے کی شکل میں بہہ رہی تھی، آہستگی اور یکسانیت کے ساتھ۔ روز روز وہی ایک جیسی باتیں سوچنے اور کرنے کی عادت نے سب کو مضبوطی سے باندھا ہوا تھا۔ کسی میں ذرا بھر بھی خواہش نہیں تھی کہ کسی قسم کی معمولی تبدیلی پیدا کرے۔ کوئی نووارد بستی میں آتا تو شروع میں لوگ اس کی جانب توجہ کرتے۔ وہ ان جگہوں کے قصے سنتے جہاں نووارد کام کر چکے تھے، لیکن جلد ہی یہ نیاپن ختم ہو جاتا، لوگ ان کے عادی ہو جاتے۔ نووارد جو کچھ بتاتے تھے اس سے صاف ظاہر ہوتا کہ محنت کشوں کی زندگی ہر جگہ یکساں ہے، اور اگر یہ سچ تھا تو پھر باتیں کرنے کو رہ کیا جاتا ہے۔ لیکن نوواردوں میں سے کچھ لوگ ایسی چیزوں کے بارے میں باتیں کرتے جو بستی والوں کے لیے نئی ہوتی۔ کوئی ان سے بحث نہ کرتا، لیکن ہر شخص ان کی باتوں کو شک و شبے کے ساتھ سنتا۔ بعض لوگ جھنجھلا جاتے، بعض خطرہ محسوس کرتے۔ چند لوگوں کو امید کا سایہ تشویش اور الجھن میں ڈال دیتا، لہٰذا وہ اور زیادہ شراب پیتے تاکہ ناگوار اندیشوں کو دل سے نکال سکیں۔ اگر بستی والوں کو کسی نووارد میں کوئی غیر معمولی بات نظر آتی تو وہ اسے تشویش کی نظروں سے دیکھتے اور ہر شخص کی طرف سے محتاط اور چوکنا رہتے، جیسے انہیں یہ خطرہ ہو کہ یہ شخص ان کی زندگی کی اداس اور یکساں باقاعدگی کو درہم برہم کر دے گا۔ ان کی کٹھن زندگیاں پرسکون اور خاموش تھیں۔ لوگ اس بات کے عادی تھے کہ زندگی انہیں ایک ہی انداز سے کچلے، اور چونکہ انہیں بہتری کی امید نہیں تھی، اس لیے انہیں یقین تھا کہ ہر تبدیلی ان کی مشکلات میں اضافہ ہی کرے گی۔ بستی کے محنت کش خاموشی کے ساتھ ایسے لوگوں سے پہلو بچا جاتے جو نئے خیالات پیش کرتے، اس لیے نووارد اکثر وہاں سے واپس چلے جاتے تھے۔ اگر کبھی رک جاتے تو رفتہ رفتہ وہ بھی دوسروں جیسے ہو جاتے۔ ایسی زندگی کے 50 سال گزرنے کے بعد آدمی مر جاتا تھا۔ میخائیل ولاسوف کی زندگی بھی اسی طرح گزر رہی تھی۔ وہ ایک بد مزاج مستری تھا جس کی آنکھیں چھوٹی چھوٹی، شکی پن اور کینہ پروری کے ساتھ چمکتی تھیں۔ وہ کارخانے کا سب سے اچھا مستری اور بستی کا سب سے طاقتور آدمی تھا، لیکن اپنے بالا دستوں کے ساتھ بدمزاجی سے پیش آتا اور اسی وجہ سے کم پیسے کماتا تھا۔ چھٹی کے روز کسی نہ کسی کو مار پیٹ بیٹھتا، اسی لیے لوگ اسے ناپسند کرتے تھے۔ جب کبھی ولاسوف دیکھتا کہ کئی لوگ اس کا مقابلہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں تو وہ کوئی پتھر یا لکڑی یا لوہے کی سلاخ اٹھا لیتا، دونوں پیر پھیلا کر کھڑا ہو جاتا۔ اس کے بالوں بھرے بازو اور اس کا چہرہ جس پر آنکھوں سے لے کر گردن تک داڑھی تھی، لوگوں کو خوفزدہ کرنے کے لیے کافی تھے۔ وہ جھلا کر کہتا، کتے کے پلو، دفان ہو جاؤ یہاں سے۔ اس کے پیلے دانت اس کی داڑھی میں سے چمکتے اور لوگ رفو چکر ہو جاتے، جاتے جاتے گالیوں کی بوچھاڑ کرتے۔ وہ ان کی طرف دیکھ کر حقارت سے چیختا، کتے کے پلے، کون مرنا چاہتا ہے؟ مرنا کوئی نہیں چاہتا تھا۔ وہ کم سخن تھا،
کتے کا پلہ اس کا پسندیدہ فقرہ تھا۔ وہ پولیس والوں اور افسروں اور اپنے کارخانے کے حکام کے لیے یہی گالی استعمال کرتا تھا۔ اپنی بیوی کو ہمیشہ کتیا کہتا تھا۔ اے کتیا، دیکھتی نہیں میری پتلون پھٹ گئی ہے۔ جب اس کا بیٹا پاویل 14 برس کا تھا تو ایک بار اسے بالوں سے پکڑ کر اٹھانے ہی والا تھا کہ پاویل نے ایک وزنی ہتھوڑا اٹھا کر کہا، بہت ہو گیا، اب میں برداشت نہیں کروں گا۔ اس نے ایک نظر بیٹے کو دیکھا اور ہنس کر بولا، اچھی بات ہے کتے کا پلہ۔ پھر بیوی سے بولا، اب مجھ سے پیسے مت مانگنا، اب تمہیں پاویل کما کر کھلائے گا۔ بیوی نے ہمت کر کے پوچھا، تو تم اپنی ساری تنخواہ شراب میں ہی اڑا دو گے؟ تجھ سے کوئی غرض نہیں کتیا، اگر ضرورت ہوگی تو ایک عورت بھی کر لوں گا۔ اس نے کوئی عورت تو نہ کی، لیکن اس وقت سے اپنی موت تک تقریباً 2 سال اس نے اپنے بیٹے کو ہمیشہ نظر انداز کیا، اس سے کبھی بات نہ کی۔ اس کا معمول تھا کہ چھٹی کے دن ایک شراب خانے سے دوسرے شراب خانے میں جاتا رہتا۔ جب خوب پی پلا کر گھر آتا تو کھانے کے لیے بیٹھ جاتا۔ کھانے کے بعد اگر اس کی بیوی میز صاف کرنے میں ذرا سی دیر کرتی تو وہ سارے برتن اٹھا کر پھینک دیتا۔ اپنے سامنے واڈکا کی بوتل رکھتا تھا، دیوار سے پیٹھ لگاتا اور آنکھیں بند کر لیتا۔ غمناک بھونڈی آواز میں کوئی اندوہگی گیت شروع کرتا۔ اس کے گانے کے الفاظ مبہم اور منتشر ہوتے جیسے گیدڑ کے رونے کی آواز۔ جب تک واڈکا ختم نہیں ہوتی وہ گاتا رہتا۔ اس کے بعد یا تو بینچ پر گر جاتا یا میز پر سر رکھ لیتا اور کارخانے کی سیٹی بجنے تک سوتا رہتا۔ وہ فتق کے مرض میں مبتلا ہو کر مرا۔ 5 دن تک بستر پر تڑپتا رہا۔ اس کا چہرہ سیاہ ہو گیا، آنکھیں بند تھیں، دانت پیس رہا تھا۔ کبھی کبھی بیوی سے کہتا، مجھے تھوڑا سا سنکیا کھلا دے، مجھے زہر دے دے۔ ڈاکٹر نے پلٹس باندھنے کے لیے کہا، یہ بھی کہا کہ میخائیل کا آپریشن ضروری ہے، اسے شفا خانے پہنچا دیا جائے۔ میخائیل نے ہانپ کر کہا، جہنم میں جاؤ، میں تمہاری مدد کے بغیر ہی مر جاؤں گا۔ جب ڈاکٹر چلا گیا تو اس کی بیوی نے نم آنکھوں سے اس کی خوشامد کی کہ آپریشن کروا لے۔ گھونسا دکھاتے ہوئے اس نے کہا، اگر میں اچھا ہو گیا تو تجھے اور مزہ چکھاؤں گا۔ اگلی صبح وہ مر گیا، بالکل اس وقت جب کارخانے کی سیٹی بج رہی تھی۔ تابوت میں لیٹے ہوئے اس کا منہ کھلا ہوا تھا۔ اس کی تیوریوں پر بل تھے جیسے وہ کسی سے خفا ہو۔ اس کی بیوی، بیٹے، ایک شرابی دوست اور بستی کے چند فقیروں نے مل کر اسے دفنا دیا۔ بیوی تھوڑا سا روئی لیکن خاموشی سے۔ پاویل بالکل نہیں رویا۔ بستی کے جن لوگوں نے جنازے کے مختصر سے جلوس کو دیکھا، اپنے سینے پر صلیب کا نشان بنا لیا۔ لوگوں نے کہا، چلو اچھا ہوا مر گیا۔ کسی دوسرے نے کہا، کتا تھا اور کتے کی موت مرا۔ اپنے باپ کے انتقال کے 2 ہفتے بعد ایک اتوار کو پاویل ولاسوف نشے میں دھت گھر آیا۔ وہ لڑکھڑاتا ہوا گھر میں داخل ہوا، میز کے تختے پر زور سے مکہ مارا جیسے اس کا باپ کرتا تھا۔ ماں سے مخاطب ہو کر چلایا، کھانا۔ ماں بیٹے کے نزدیک بیٹھ گئی، اپنی باہیں اس کے گلے میں ڈال دیں، اس کا سر کھینچ کر اپنے سینے پر رکھ لیا۔ اس نے ہاتھ سے اپنی ماں کو دور کرنے کی کوشش کی۔ جلدی کرو ماں، اس کی ماں نے افسوس اور محبت سے کہا، نادان بچہ۔ وہ بولا، میں پائپ بھی پیوں گا، بابا کا پائپ مجھے دو۔ وہ پہلی بار نشے سے بدمست ہو کر گھر آیا تھا۔ واڈکا نے اس کے جسم کو کمزور کر دیا تھا، مگر اس کا شعور ختم نہیں ہوا تھا۔ اس کے ذہن میں یہ سوال ابھر رہا تھا، کیا میں نشے میں ہوں؟ وہ اپنی ماں کی نرمی اور شفقت سے الجھن میں پڑ گیا۔ ماں کی آنکھوں میں تکلیف دیکھ کر متاثر ہوا۔ وہ رونا چاہتا تھا۔ اپنے آنسوؤں کو روکنے کے لیے اپنے آپ کو بدمست ظاہر کرنے لگا۔ اس کی ماں نے اس کے الجھے ہوئے بالوں کو تھپ تھپایا اور آہستہ سے کہا، تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اسے متلی تھی۔ طے کرنے کے بعد ماں نے اسے بستر پر لٹا دیا۔ اس کے زرد ماتھے پر ایک گیلا تولیہ رکھ دیا۔ اسے تھوڑا ہوش بھی آیا، لیکن اس کا سر چکرا رہا تھا۔ اس نے نیم واں آنکھوں سے اپنی ماں کے چہرے کو دیکھا
اور سوچا معلوم ہوتا ہے ابھی میں شراب کے لیے کم عمر ہوں۔ دوسرے لوگ بھی پیتے ہیں، انہیں تو کچھ نہیں ہوتا، لیکن میری طبیعت خراب ہو گئی۔